پرامن لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ جو ادارے بھی وہاں اپنا ایک اسٹیک رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسئلے کا حل تلاش کریں، اور گولی چلانے والوں کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بوڑھے باپ کے 3 جوان بیٹوں کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیا گیا۔ میں ایس ایس پی کو پیسے دیتا ہوں، جب میں تھانے کو پیسے دیتا ہوں تو کون آتا ہے مجھے منشیات سے روکنے؟ گوادر میں حقوق کے حصول کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین پر تشدد کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ محب وطن لوگوں سے ناروا سلوک کسی طور قبول نہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز معاملات کو سلجھانے میں کردار ادا کریں اور گرفتار لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے ادارے نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے گوادر کے غریب عوام احساس محرومی کا شکار ہیں، جن کی کوئی دادرسی نہیں کی جا رہی۔ گوادر کے حقوق کی تحریک حق دو گوادر تحریک مولانا ہدایت الرحمن بلوچ صاحب کی زیر قیادت چل رہی ہے۔ اس کو نہ صرف یہ کہ اس پر دھاوا بولا گیا، مارا پیٹا گیا سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ اب تو ہزاروں کی فگر آ رہی ہے کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس وقت عملاً وہ پوری بیلٹ مفلوج ہے۔ لوگ پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف پولیس کی اور فرنٹیئر کی یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حالت جنگ میں لوگ موجود ہیں، جبکہ تقریباً 2 مہینے کا وہ دھرنا تھا اور نہ کوئی ایک پتھر کسی نے پھینکا، نہ کسی کو جو ہے وہ تکلیف دی۔ پرامن طریقے سے لوگ اس لیے احتجاج کر رہے تھے کہ گزشتہ سال جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو حکومت کے ساتھ ان کے کچھ معاملات طے پائے تھے اور حکومت نے ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جب حکومت صوبائی لیول پر اور وفاقی لیول پر یہ دونوں طرح سے لوگوں نے آ کر معاہدے کیے تھے، ان معاہدوں پر جب عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے نتیجے میں دوبارہ سے انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا، احتجاج کیا اور پرامن طریقے سے دھرنا دیا، اور اس دھرنے کو پھر انہوں نے اس طرح سے شب خون مارا رات میں، اور شب خون مارنے کے بعد صورتحال اس وقت عملاً یہ ہے کہ گرفتاریاں ہیں، خواتین تک کو زد و کوب کیا گیا ہے، اور وہاں سے معلومات کی فراہمی کا کوئی جو ہے راستہ موجود نہیں ہے، ذریعہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج جماعت اسلامی پورے پاکستان میں عوام کے خلاف اس کارروائی پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ پرامن لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ پہلے ہی بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر ایسے لوگ کہ جو پرامن طریقے سے پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جد و جہد کر رہے ہیں اور عوامی ایشوز پر کر رہے ہیں، کسی کا ذاتی مقصد نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جب دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بیرونی قوتیں پھر اس طرح کے حالات کا فائدہ اٹھا کر ایسے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام اداروں کو، جو ادارے بھی وہاں اپنا ایک اسٹیک رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مسئلے کا حل تلاش کریں اور جو جائز مطالبات ہیں ان تمام مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس روک تھام کی بجائے خود جرائم کی پشت پناہی پر لگی ہوئی ہے، جبکہ پولیس چیف کا بیان زخموں پر نمک پاشی کا کام کرتا ہے۔ مقتدر حلقے شہر کو حقیقی لیڈرشپ سے محروم رکھ کر مافیاز کے ساتھ مل کر لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر جماعت اسلامی ان کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہے اور جلد اس نظام کا خاتمہ ہوگا۔ گلشن اقبال کی وہ ویڈیو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چائے کی دکان پر اور 2 لوگ آتے ہیں، سینکڑوں کی قریب میرا خیال ہے، ایک پوری تھیلی میں موبائل ڈال رہا ہے بندہ، اور لوگ جو ہے اپنے موبائل دینے پر مجبور ہیں اس لیے کہ گن پوائنٹ پر، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اگر مزاحمت ہوتی ہے تو وہ گولی چلاتے ہیں، اور گولی چلانے والوں کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کام تھانے کے سامنے ہوا ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ روز یہ معمول بن گیا ہے۔ یہاں سوراب گوٹ سے پاس ایک آبادی میں جہاں پر ایک بوڑھے باپ کے 3 جوان بیٹوں کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیا گیا، اور کس نے کیا؟ منشیات فروشوں نے کیا، اور انہوں نے اس کو مارا، اس کا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا، تیسرا بھائی آیا اس کو بھی مار دیا۔ یہ ملک ہے اور یہ شہر ہے کہ کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ پولیس کچھ کر رہی ہے نہ رینجرز کچھ کر رہی ہے۔ کیسے کوئی کسی کو جوان اولادوں کو اس طرح سے مار سکتا ہے؟ اور منشیات کے اڈے کھلے چل رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ منشیات کا جس کا انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، وہ کہہ رہا تھا جب میں ایس ایس پی کو پیسے دیتا ہوں، جب میں تھانے کو پیسے دیتا ہوں تو کون آتا ہے مجھے منشیات سے روکنے والا؟ آپ اندازہ لگائیے، کھلے عام یہ پولیس کی نگرانی میں اور سرپرستی میں سب نظام چل رہا ہے۔
پھر پولیس کے چیف صاحب ناراض ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مزاحمت نہ کریں. لوگ تو مزاحمت کیسے کریں گے, وہ تو مار دیے جاتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. اس موقع پر نائب امرا کراچی, ڈپٹی سیکریٹری و دیگر بھی موجود تھے. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان, جسارت نیوز, کراچی.